بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خبردار جو دوبارہ ہاتھ اٹھایا تو ہال میں گونجتی اس مردانہ اور روبدار آواز نے جیسے وہاں موجود ہر شخص کو پتھر کا کر دیا۔ میری ساس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا جو ابھی میرے گال پر دوسرا تھپڑ رسید کرنے کے لیے اٹھا تھا۔ میری آنکھوں سے بہتے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور میں زمین پر گری سالن کے ڈش اور ٹوٹی پلیٹوں کے درمیان کانپ رہی تھی۔ سب کی نظریں دروازے پر کھڑے اس شخص پر تھی جس کی آنکھوں میں اس وقت شعلے بھڑک رہے تھے۔ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے بیٹا، تم بیچ میں مت پڑو۔ ساس نے ہکلاتے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ یہ گھر کا معاملہ نہیں، یہ کھلا ظلم ہے اور میں اپنی ہونے والی سسرال میں یہ تماشا ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس گری ہوئی حرکت کے بعد میں خاموش رہوں گا؟ اس شخص نے آگے بڑھ کر مجھے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اس کے لمس میں ہمدردی تھی یا اپنائیت میں سمجھ نہیں پائی۔ آج کے بعد اس لڑکی کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حال میں چھائی موت جیسی خاموشی بتا رہی تھی کہ آنے والا وقت بہت کچھ بدلنے والا تھا۔ میرا نام صبا ہے۔ کہتے ہیں غربت انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے، لیکن میرے ابا نے کبھی ہمیں اس احساس کے سائے میں بھی نہیں جینے دیا۔ ہم 4 بہنیں تھیں اور کوئی بھائی نہیں تھا۔ ابا ایک معمولی مزدور تھے، سارا دن دھوپ میں جلتے، اینٹیں ڈھوتے اور شام کو جب گھر لوٹتے تو ان کے ہاتھوں میں پھل یا مٹھائی کا چھوٹا سا لفافہ ضرور ہوتا۔ لوگ انہیں تانے دیتے تھے کہ 4 بیٹیاں ہیں، کیسے بیاہ ہوگے؟ مگر ابا ہمیشہ مسکرا کر کہتے، میری بیٹیاں بوجھ نہیں، میری رحمت ہے، اللہ خود راستے بنائے گا۔ میں سب سے بڑی تھی، اس لیے گھر کے حالات کا بوجھ میرے کندھوں پر محسوس ہوتا تھا۔ ہمارے گھر کی چھت کچی تھی لیکن دیواریں محبت سے پکی تھیں۔ جب میں 20 سال کی ہوئی تو محلے کی عورتوں نے باتوں کے تیر برسانا شروع کر دیے۔ ارے رحمت بی بی، بچی جوان ہو گئی ہے، کب تک گھر بٹھائے رکھو گی؟ زمانہ بہت خراب ہے۔ یہ جملے میری ماں کا کلیجہ چھلنی کر دیتے تھے۔ پھر ایک دن ابا کام سے گھر آئے تو ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ انہوں نے آتے ہی ماں کو خوشخبری سنائی۔ صبا کی ماں، اللہ نے سن لی، آج ٹھیکیدار صاحب کے منشی نے اپنے بیٹے وسیم کے لیے صبا کا رشتہ مانگا ہے۔ لڑکا اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے اور چھوٹا موٹا اپنا کام کرتا ہے۔ ماں نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ جب وہ لوگ مجھے دیکھنے آئے تو میری ساس جو اس وقت بہت میٹھی بنی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے سر سے پاؤں تک ٹٹول کر دیکھا۔ ماشاءاللہ، بچی تو پیاری ہے، بس ہمیں جہیز وہیز کچھ نہیں چاہیے، بس بچی سلیقہ من ہونی چاہیے۔ میری ہونے والی ساس کی ان چکنی چپڑی باتوں نے میرے سادہ لوح والدین کا دل جیت لیا تھا۔ وسیم خود بھی ساتھ آیا تھا۔ وہ خاموش طبع اور سلجھا ہوا لگ رہا تھا۔ شادی کی تاریخ طے پا گئی۔ ابا نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگا دی تاکہ ان کی لاڈلی بیٹی کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ جس دن میرا نکاح تھا اس دن گھر میں بہت چہل پہل تھی۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی جب ابا میرے پاس آئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ میری گڑیا، آج تم پرایا ہو جاؤ گی۔ میں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر تمہارے لیے کیا ہے، لیکن پھر بھی کوئی کمی رہ جائے تو معاف کر دینا۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ ابا، آپ نے تو مجھے شہزادیوں کی طرح پالا ہے۔ میں ان کے گلے لگ کر رو پڑی۔ رخصتی کے وقت ابا نے مجھے ایک بات کہی جو میرے دل پر نقش ہو گئی۔ بیٹا، سسرال میں زبان میٹھی رکھنا اور آنکھیں نیچی۔ غریب بیٹیوں کا اصل جہیز ان کی تربیت ہوتی ہے، بس میری عزت کا خیال رکھنا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ تربیت اور عزت کا پاس ہی آگے چل کر میرا امتحان بننے والا تھا۔ میری ڈولی اٹھی اور میں اپنے پیارے گھر کو چھوڑ کر وسیم کے گھر آ گئی۔ میرا سسرال بظاہر ایک مڈل کلاس گھرانہ تھا، لیکن یہاں کی فضا ہمارے گھر سے بہت مختلف تھی۔ وسیم کی ماں اور بہن جہاں آرا، جنہیں میں پیار سے آپی کہتی تھی، ان کے تیور شادی کے اگلے ہی دن سے کچھ بدلے بدلے لگ رہے تھے۔ اگلی صبح جب میں کچن میں ناشتہ بنانے گئی تو ساس وہیں کھڑی تھی۔ بہو، ہمارے ہاں دیر تک سونے کا رواج نہیں ہے، اور سن، وسیم کو پراٹھے کرارے پسند ہیں، ذرا دھیان سے بنانا، یہ نہ ہو کہ پہلے دن ہی بدمزگی ہو۔ ان کے لہجے میں جو کڑواہٹ تھی وہ کل والی مٹھاس سے بالکل الگ تھی۔ وسیم بہت اچھے شوہر تھے، وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ جب انہوں نے مجھے منہ دکھائے میں سونے کی انگوٹھی دی تو بولے، صبا، میں جانتا ہوں یہ گھر تمہارے لیے نیا ہے، امی کا مزاج تھوڑا سخت ہے، لیکن تم دل پر مت لینا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وسیم کی محبت نے مجھے ہر ڈر سے بے نیاز کر دیا تھا۔
مجھے لگا کہ ابا ٹھیک کہتے تھے، میری قسمت اچھی ہے۔ میں بہت خوش تھی کہ مجھے وسیم جیسا جیون ساتھی ملا، لیکن میں اس بات سے انجان تھی کہ خوشی کا یہ سورج بس کچھ ہی دیر کا مہمان ہے۔ ایک رات ابا نے باتوں باتوں میں ایک عجیب ذکر چھیڑا تھا۔ وہ بہت اداس تھے اور پرانی تصاویر دیکھ رہے تھے۔ صبا بیٹا، کاش آج میرا بھائی زندہ ہوتا یا ہم سے نہ بچھڑا ہوتا تو ہمارے حالات ایسے نہ ہوتے۔ دولت کا نشہ انسان کو اپنوں سے دور کر دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، کون سا بھائی ابا؟ انہوں نے بات ٹال دی۔ چھوڑو بیٹا، پرانی باتیں ہیں، بس اتنا سمجھ لو کہ کچھ رشتے کھو جائیں تو پھر کبھی نہیں ملتے۔ شاید وہ کسی اور دنیا کا باسی بن چکا ہے۔ مجھے اس وقت ان کی بات کی گہرائی سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن دل میں ایک عجیب سا کھٹکا لگا رہا تھا کہ ابا کس کی بات کر رہے ہیں۔ کیا واقعی ہمارا کوئی ایسا امیر رشتہ دار تھا جس سے ہم لا علم تھے؟ خیر، شادی کے ابتدائی دن گزر رہے تھے۔ میری نند جہاں آرا یونیورسٹی جاتی تھی اور خود کو آسمان کی مخلوق سمجھتی تھی، وہ مجھے ہمیشہ حقارت سے دیکھتی۔ بھابھی، یہ میرے کپڑے استری کر دیں اور دھیان رہے شکن نہ آئے۔ وہ حکم چلاتی اور میں مسکرا کر مان لیتی، کیونکہ ابا نے کہا تھا کہ سسرال والوں کا دل جیتنا ہے۔ ابھی میری خوشیوں کو پڑ لگے ہی تھے کہ 1 سال کا عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر تقدیر میرے سر پر کھڑی مسکرا رہی تھی، ایک زہریلی مسکراہٹ۔ وہ منحوس دن بھی کیلنڈر پر موجود تھا جس نے میری مانگ اجاڑنی تھی۔ شادی کو بھی 11 مہینے ہی گزرے تھے اور ہماری پہلی سالگرہ آنے میں چند ہفتے باقی تھے۔ اس صبح وسیم دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے اور میں ان کا ناشتہ میز پر لگا رہی تھی۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ صبا، آج جلدی تیار رہنا، شام کو ہم باہر کھانا کھانے چلیں گے۔ تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں وہ نئے ریسٹورنٹ کا کھانا پسند ہے۔ وسیم نے ٹائی کی گرہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ میں نے مسکرا کر چائے کا کپ ان کی طرف بڑھایا۔ وسیم، آپ رہنے دیں، گھر کے خرچے پہلے ہی بہت ہیں اور ابھی تو کمیٹی بھی نکلنی ہے۔ وسیم نے پیار سے میرا ہاتھ تھاما اور بولے، ارے پگلی، پیسے تو ہاتھ کی میل ہیں، میری اصل دولت تم اور تمہاری خوشی ہے، بس تم تیار رہنا۔ وہ مسکراتے ہوئے گھر سے نکل گئے اور میں دروازے پر کھڑی انہیں تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ گلے کے موڑ سے اوجھل نہ ہو گئے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں انہیں آخری بار زندہ دیکھ رہی ہوں۔ میں سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہی اور شام کا انتظار کرنے لگی۔ شام کے 6 بجے کا وقت تھا، باہر بادل گھر کر آئے تھے اور ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ اچانک گھر کے فون کی گھنٹی بجی۔ میں کچن میں تھی، اس لیے میری نند جہارا نے فون اٹھایا۔ ہیلو، جی کون؟ جہارا نے بلاپرواہی سے پوچھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ کر نیچے لٹک گیا اور وہ زور زور سے چیخنے لگی، امی، امی غضب ہو گیا، بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترے۔ میں بھاگ کر باہر آئی۔ ساس نماز کی چادر سر پر رکھے کمرے سے باہر نکلی۔ کیا بک رہی ہو؟ میرے بیٹے کو کیا ہوا؟ امی، ہسپتال سے فون تھا، وہ کہہ رہے ہیں حالت بہت نازک ہے۔ جہارا روتے ہوئے بولی۔ ہم سب پاگلوں کی طرح ہسپتال پہنچے۔ وہاں ایمرجنسی وارڈ کے باہر بھیڑ تھی۔ ڈاکٹر باہر نکلا تو ساس نے لپک کر اس کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر، میرا بیٹا کیسا ہے؟ بولو وہ ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نے سر جھکا لیا اور بھاری آواز میں بولا، ہم شرمندہ ہیں، مریض کو سر پر بہت گہری چوٹ آئی تھی، ہم انہیں بچا نہیں سکے۔ اسے ایک جملے نے میری دنیا اندھیر کر دی۔ ساس وہیں فرش پر گر گئی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ہائے میرا شیر جیسا بیٹا چلا گیا، ہائے میں لٹ گئی۔ میں بت بنی دیوار کے سہارے کھڑی تھی، میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی، بس آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وسیم کا وعدہ یاد آ رہا تھا کہ وہ شام کو جلدی آئیں گے۔ وہ آئے تو صحیح، لیکن کفن اوڑھ کر۔ لاش گھر پہنچی تو کوہرام مچ گیا، محلے کی عورتیں جمع ہو گئیں۔ ابھی جنازہ اٹھا بھی نہیں تھا کہ ساس کا رویہ میرے ساتھ بدلنا شروع ہو گیا۔ میں وسیم کے چہرے کے پاس بیٹھی رو رہی تھی کہ ساس نے مجھے بازو سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا۔ پرے ہٹ منحوس، کھا گئی میرے بیٹے کو۔ ابھی سال نہیں گزرا اور تو نے میرا گھر اجاڑ دیا، یہ سب تیرے منحوس قدموں کا اثر ہے۔ ساس نے سب کے سامنے مجھے دھکا دیا۔ عورتوں نے ساس کو سمجھانے کی کوشش کی، بہن ہوش کرو، یہ اللہ کی رضا تھی، بچی تو خود بیوہ ہو گئی ہے۔ لیکن ساس کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے تھے۔ کیسی رضا؟ جب سے یہ میرے گھر آئی ہے
کاروبار مندہ ہو گیا اور آج میرا بیٹا ہی چلا گیا۔ یہ ڈائن ہے۔ تدفین کے بعد ابا اور اماں مجھے لینے آئے۔ ابا کا چہرہ زرد تھا اور وہ بہت کمزور لگ رہے تھے۔ وسیم کے غم نے انہیں بھی توڑ دیا تھا۔ بیٹی، اب یہاں کیا رہ گیا ہے؟ چلو ہمارے ساتھ۔ ابا نے میرا سر چوما۔ میں اپنا سامان سمیٹنے لگی تو میری نظر اپنی تینوں کنواری بہنوں پر پڑی جو ایک کونے میں سہمی کھڑی تھی۔ ابا کا کام بند ہو چکا تھا اور وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ وسیم ہی تو تھے جو کبھی کبھار ابا کی مدد کر دیتے تھے۔ اب اگر میں بھی بیوہ ہو کر واپس جاتی تو ان کا بوجھ کیسے اٹھتا؟ میری وجہ سے میری بہنوں کے رشتے بھی رک جاتے۔ میں نے دوپٹے سے آنسو پونچھے اور فیصلہ کر لیا۔ میں ابا کے پاس جا کر بولی، ابا میں نہیں جاؤں گی، یہ میرا گھر ہے، وسیم کی یادیں ہیں یہاں، میں عدت یہیں پوری کروں گی۔ اماں نے روتے ہوئے کہا، صبا تیری ساس کا رویہ دیکھ رہی ہے تو، یہ تجھے جینے نہیں دیں گی۔ اماں اللہ مالک ہے، میں برداشت کر لوں گی، آپ بس دعا کیجیے گا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر انہیں واپس بھیج دیا۔ ابا اور اماں روتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا مجھے احساس ہوا کہ میں نے شیر کی کچھار میں اکیلے رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگلی ہی صبح ساس میرے کمرے میں آئے۔ میں جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ سنو مہارانی، وہ وقت گیا جب میرا بیٹا تمہارے نخرے اٹھاتا تھا۔ اب اس گھر میں رہنا ہے تو نوکرانیوں کی طرح کام کرنا پڑے گا۔ مفت کی روٹیاں توڑنے کی جگہ نہیں ہے یہ۔ اٹھو اور صفائی شروع کرو۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور کچن کی طرف چل دی۔ جہارا کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھی سیب کھا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، بھابھی میرے کمرے کی بھی صفائی کر دیجیے گا، مجھے ڈسٹ الرجی ہے، اس لیے میں خود نہیں کروں گی۔ ان کے لہجے میں وہی زہر تھا جو ساس کی باتوں میں تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وسیم کے جاتے ہی میرے سر سے عزت کی چھت چھین لی گئی ہے اور اب مجھے اس گھر میں اپنی سانسوں کی قیمت ذلت سہ کر ادا کرنی ہوگی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ تو ابھی شروعات ہے۔ ابھی تو ظلم کے وہ پہاڑ ٹوٹنے والے تھے جن کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل رہے تھے، مگر میرے لیے ہر گزرتا لمحہ کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ وسیم کو گئے ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، لیکن اس گھر میں میری حیثیت گھر کی بہو سے کم ہو کر ایک مفت کی ملازمت جیسی ہو گئی تھی۔ میں صبح سویرے اٹھتی، جھاڑو پونچھا کرتی، ناشتہ بناتی اور پھر ساس اور نند کے اٹھنے کا انتظار کرتی۔ ایک صبح میں کچن میں برتن دھو رہی تھی کہ ساس کی آواز گونجی، ارے او نواب زادی، ناشتہ کب ملے گا؟ یا آج بھی بھوکا مارنے کا ارادہ ہے؟ میں جلدی سے ہاتھ پوچھتی ہوئی ٹرے لے کر ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی جہاں آرا پہلے سے کرسی پر براجمان تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے چائے کا کپ ساس کے آگے رکھا۔ انہوں نے ایک گھونٹ بھرا اور اگلے ہی لمحے گرم چائے پیالی سمیت فرش پر دے ماری۔ یہ کیا ہے؟ اتنی چینی؟ تم چاہتی ہو مجھے شوگر ہو جائے اور میں بھی مر جاؤں تاکہ اس گھر پر تمہارا راج ہو؟ وہ چیخی۔ میں سہم کر پیچھے ہٹی۔ نہیں اماں جی، میں نے تو روز کی طرح ہی چینی ڈالی تھی۔ زبان چلاتی آگے سے؟ ساس نے غصے سے مجھے گھورا۔ منحوس کہیں کی، جب سے اس گھر میں آئی ہے برکت اٹھ گئی ہے، میرا ہنستا بستا گھر ویران کر دیا۔ تم اپنا یہ منحوس چہرہ لے کر یہاں سے کیوں نہیں چلی جاتی؟ کیوں ہمارے سینے پر مونگ ڈل رہی ہو؟ میں خاموشی سے ان کی یہ زہریلی باتیں سنتی رہی اور جھک کر ٹوٹی ہوئی پیالی کے ٹکڑے سمیٹنے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک کر فرش پر گر رہے تھے۔ میرے پاس جانے کو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں کی جاتی تو غریب والدین پر بوجھ بنتی اور چھوٹی بہنوں کے راستے رک جاتے، اس لیے میں نے خاموشی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ ابھی میرے شوہر کی وفات کو 6 ماہ بھی پورے نہیں ہوئے تھے اور میری عدت کے دن ختم ہونے کے قریب تھے کہ گھر میں ایک نئی خوشی کی خبر آ گئی۔ ایک دن جہاں آرا یونیورسٹی سے آئے تو اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ امی، آپ کو پتہ ہے مسز انصاری نے میرا رشتہ مانگا ہے، جہارا نے جوش سے بتایا۔ ساس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی فیملی ہے۔ لڑکا کیا کرتا ہے؟ لڑکا امریکہ سے پڑھ کر آیا امی، بہت امیر لوگ ہیں، ان کا اپنا بڑا کاروبار ہے۔ جہاں آرا نے فخر سے گردن اکڑائی۔ مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ ابھی تو میرے شوہر کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھی تھی۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور یہ لوگ اپنی بیٹی کی شادی کی خوشیاں منانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ دنیا کی رسمیں ہیں، زندگی کسی کے جانے سے رکتی نہیں ہے۔ بیٹی کی خوشی تو ماں کو عزیز ہوتی ہی ہے۔ شام کو مہمانوں کے آنے کا وقت طے ہوا۔
ساس میرے کمرے میں آئی اور سخت لہجے میں بولی، خبردار جو تم مہمانوں کے سامنے آئی، اپنا یہ منحوس سایہ میری بیٹی کی خوشیوں پر مت ڈالنا۔ تم بس کچن میں رہو گی اور وہیں سے چائے پانی بھجواؤ گی، سمجھی؟ میں نے سر جھکا کر کہا، جی بہتر۔ شام کو مہمان آئے۔ لڑکے کی ماں اور بہنیں آئی تھیں۔ انہوں نے جہارہ کو دیکھا اور پسند کر لیا۔ لڑکا چونکہ امریکہ پلٹ تھا اور کافی ماڈرن تھا، اس لیے انہوں نے چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کی خواہش ظاہر کی۔ جب مہمان چلے گئے تو جہارہ کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ وہ میرے پاس کچن میں آئے جہاں میں رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ بھابھی، دیکھا آپ نے میرے نصیب کتنے اچھے ہیں، لڑکا امریکہ ریٹرن ہے، اب میں اس گھر کے چھوٹے موٹے مسائل سے دور ایک الگ دنیا میں رہوں گی۔ میں نے مدھم لہجے میں کہا، مبارک ہو جہارہ، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ اس نے حقارت سے مجھے دیکھا۔ ویسے بھابھی، آپ کو تو جلن ہو رہی ہوگی نا؟ میں کہاں جا رہی ہوں اور آپ یہیں سڑ رہی ہیں، لیکن کیا کریں، قسمت اپنی اپنی۔ اس کے الفاظ تیر کی طرح میرے دل میں پیوست ہو گئے۔ وہ کتنی آسانی سے میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ میں بھی کبھی دلہن بن کر اس گھر آئی تھی اور میری بھی بہت سی امیدیں تھیں جو اب خاک میں مل چکی تھیں۔ اگلے چند دنوں میں بات پکی ہو گئی۔ ساس کا رویہ مزید فرعون جیسا ہو گیا۔ وہ بات بات پر مجھے جتاتی کہ ان کی بیٹی لاکھوں میں ایک ہے اور میں 2 ٹکے کی ہوں۔ ایک دن ساس نے مجھے بلایا اور حکم صادر کیا، سنو، لڑکے والے رسم کے لیے آ رہے ہیں، پورے گھر کی صفائی ہونی چاہیے اور کھانے کا انتظام بھی گھر پر ہی ہوگا۔ مجھے کسی قسم کی کمی برداشت نہیں ہوگی۔ اگر میری ناک کٹی تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آنے والے دن میرے لیے مزید کٹھن ہونے والے ہیں۔ نند کا رشتہ تو طے ہو گیا تھا، لیکن اس رشتے کی آڑ میں مجھ پر جو ظلم ہونے والا تھا اس کا مجھے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ یہ لوگ مجھے انسان نہیں بلکہ جذبات سے آری مشین سمجھ رہے تھے، اور میں بے بسی کی تصویر بنی اپنے رب کی طرف دیکھ رہی تھی کہ شاید وہی کوئی معجزہ دکھا دے۔ مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ معجزہ ہونے سے پہلے مجھے ذلت کی گہری کھائیوں سے گزرنا پڑے گا۔ اس دن جب جہاں آرا کے رشتے کی بات پکی ہو گئی تھی تو گھر کا ماحول ہی بدل گیا تھا۔ ابھی ہم اس خبر کو ہضم کر رہے تھے کہ جہاں آرا یونیورسٹی سے بھاگتی ہوئی آئی اور آتے ہی اس نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ امی، امی کہاں ہیں آپ؟ جلدی باہر آئیں، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ساس گھبرا کر کمرے سے باہر نکلی۔ کیا ہوا بیٹی، خیریت تو ہے؟ جہارہ کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگ گئی اور بولی، امی، آپ یقین نہیں کریں گی، عدیل کا فون آیا تھا، ان کی پرموشن ہو گئی ہے۔ وہ اب اسسٹنٹ کمشنر نہیں بلکہ ڈپٹی کمشنر بن گئے ہیں۔ انہیں ضلع کا چارج مل گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ساس کے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ انہوں نے فوراً آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری بیٹی تو اب راج کرے گی، ڈپٹی کمشنر کی بیوی بنے گی۔ میں کونے میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ جہارہ نے ترچھی نظروں سے میری طرف دیکھا اور طنزیہ انداز میں بولی، امی، اب تو ہر ایرے غیرے کی اوقات میرے سامنے 2 ٹکے کی ہے۔ لوگ ترستے ہیں ایسی قسمت کو۔ میرا شوہر پورے شہر کا افسر ہوگا۔ ساس نے فخر سے بیٹی کا ماتھا چوما۔ ہاں میری بچی، اب تو لوگ ہماری جوتیوں کے برابر بھی نہیں رہے۔ تم دیکھنا، تمہاری شادی کیسی دھوم دھام سے کروں گی کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ اس خبر کے بعد جہارہ کے سسرال والوں کی طرف سے پیغام آیا کہ وہ پوری فیملی کے ساتھ کھانے پر آ رہے ہیں تاکہ رشتے کو باقاعدہ حتمی شکل دی جا سکے۔ ساس چاہتی تھیں کہ انہیں اپنے گھر دعوت پر بلایا جائے تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ یہ لوگ کتنے مہمان نواز ہیں۔ لڑکے والے امیر کبیر تھے اور میری ساس اپنی ناک اونچی رکھنا چاہتی تھی۔ رات کو ساس نے مجھے کچن میں طلب کیا، سنو، پرسوں عدیل اور اس کے گھر والے آ رہے ہیں، کم از کم 10 قسم کے کھانے بنیں گے، بریانی، قورمہ، کباب، کھیر، ہر چیز شاہی ہونی چاہیے۔ مجھے کسی قسم کی کمی برداشت نہیں ہوگی۔ اگر کھانے میں ذرا سا بھی نمک مرچ اوپر نیچے ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، اماں جی، اکیلے اتنا سب کچھ کیسے بناؤں گی؟ کیا کوئی مدد کے لیے آئے گا؟ ساس نے آنکھیں نکالی۔ کیوں، تیرے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں؟ سارا دن مفت کی روٹیاں توڑتی ہو، ایک دن کام کرنے میں جان نکل رہی ہے۔ کوئی مدد کو نہیں آئے گا، سب تمہیں اکیلے کرنا ہے۔ مجھے بس کام مکمل چاہیے۔ قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ دعوت والے دن ہی میری طبیعت بہت خراب ہو گئی۔
شدید ٹھنڈ کی وجہ سے مجھے تیز بخار چڑھ گیا تھا۔ میرا جسم تپ رہا تھا اور سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ میں صبح بستر سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر کمزوری کی وجہ سے دوبارہ گر گئی۔ ابھی میں لیٹی ہی تھی کہ ساس کمرے میں آندھی طوفان کی طرح داخل ہوئی۔ ارے مہارانی، ابھی تک سو رہی ہو؟ دوپہر ہونے کو ہے اور کچن سنسان پڑا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ میں نے کمزوری سے اٹھتے ہوئے کہا، اماں جی مجھے بہت تیز بخار ہے، جسم میں ہمت نہیں ہے، آج مجھے چھٹی دے دیں، میں کل سارا کام کر لوں گی۔ ساس نے یہ سنتے ہی ایک زوردار جھٹکے سے میرا بازو پکڑ کر مجھے بستر سے نیچے اتارا۔ بہانے مت بنا، آج میری بیٹی کے سسرال والے آ رہے ہیں اور تو یہاں نخرے دکھا رہی ہے۔ میرا بیٹا کھا گئی اور اب میری بیٹی کی خوشیوں کو نظر لگانا چاہتی ہو؟ اٹھو اور جا کر کام سنبھال، ورنہ وہ حشر کروں گی کہ قیامت تک یاد رکھے گی۔ ان کا رویہ اتنا ظالمانہ تھا کہ میں دنگ رہ گئی۔ تیز بخار میں میرا جسم کانپ رہا تھا لیکن ان کی آنکھوں میں ذرا سی بھی ہمدردی نہیں تھی۔ وہ مجھے دھکیلتی ہوئی کچن کی طرف لے گئی۔ خبردار جو کچن سے باہر قدم نکالا، جب تک سارا کھانا تیار نہیں ہو جاتا تمہیں پانی پینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کچن میں پہنچی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا مگر میں نے برتن دھونے شروع کر دیے۔ ٹھنڈے پانی نے میرے بخار کو اور تیز کر دیا۔ برتن دھوتے ہوئے مجھے بے اختیار وسیم یاد آ گئے۔ وہ ہوتے تو شاید مجھے ایک گلاس پانی بھی اٹھانے نہ دیتے، اور آج میں جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہی تھی۔ میں روتی جا رہی تھی اور مثالیں بھون رہی تھی، لیکن دل کر رہا تھا کہ سب چھوڑ کر بھاگ جاؤں، ماں باپ کے گھر چلی جاؤں۔ لیکن پھر چھوٹی بہنوں کے معصوم چہرے آنکھوں کے سامنے آ گئے تو میں نے لب سی لیے۔ اگر میں گھر گئی تو میری بیوہ ہونے کا ٹھپا ان کی زندگیوں کو بھی متاثر کرے گا۔ شام ہو چکی تھی، مہمانوں کے آنے کا وقت قریب تھا۔ کچن میں کھانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، لیکن میرے لیے یہ خوشبو بھی عذاب بنی ہوئی تھی۔ میں نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا۔ ابھی میں آخری ڈش تیار کر رہی تھی کہ ساس دوبارہ کچن میں آئی۔ انہوں نے دیگچیوں کے ڈھکن اٹھا کر دیکھا۔ کھانا تو ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن یاد رکھنا مہمانوں کے سامنے اپنی منحوس صورت مت دکھانا، بس کھانا لگا کر غائب ہو جانا۔ اگر کسی چیز کی کمی ہوئی تو آج کی ساری رات تم باہر صحن میں ٹھنڈے فرش پر گزارو گی، تمہیں کمرے میں داخل نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے ڈر کے مارے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی اماں جی۔ باہر گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ مہمان آ چکے تھے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی کیونکہ اب مجھے بھاری ڈشیں اٹھا کر ڈائننگ ٹیبل تک لے جانی تھی۔ بخار سے میرا جسم ٹوٹ رہا تھا لیکن میں نے ہمت جمع کی اور پہلی ڈش اٹھائی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اگلا 1 گھنٹہ میری زندگی میں کتنا بڑا طوفان لانے والا ہے۔ میں نے ایک آخری نظر دسترخوان پر ڈالی تاکہ تسلی کر سکوں کہ کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ میری ٹانگیں بخار کی شدت سے کانپ رہی تھیں، لیکن دماغ میں ساس کی دھمکی گونج رہی تھی کہ اگر کوئی غلطی ہوئی تو ساری رات ٹھنڈے صحن میں گزارنی پڑے گی۔ ڈرائنگ روم سے مہمانوں کی کہکوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ساس اور جہاں آرا کی ہنسی سب سے بلند تھی، جو اپنی امارت اور خوش قسمتی کا روپ جھاڑ رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے کھانے کے ڈونگے اٹھائے اور ڈائننگ روم کی طرف قدم بڑھائے۔ مہمانوں میں جہاں آرا کے ہونے والی ساس، ان کی بیٹی اور وہ لڑکا عدیل موجود تھے جو اب ڈپٹی کمشنر بن چکا تھا۔ وہ سب کرسیوں پر براجمان تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ میں نے نظریں جھکائے کامتے ہاتھوں سے چاولوں کی ڈش میز پر رکھی۔ عدیل کی والدہ نے میری طرف غور سے دیکھا اور پھر میری ساس سے مخاطب ہوئی۔ بہن جی، یہ لڑکی کون ہے؟ پہلے تو کبھی اسے دیکھا نہیں، کیا کوئی نئی ملازمہ رکھی ہے آپ نے؟ یہ سوال سن کر میرے دل پر خنجر چلا۔ میں اسی گھر کی بہو تھی، اسی خاندان کی عزت تھی، لیکن آج میری پہچان مٹائی جا رہی تھی۔ میری ساس نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا، ارے نہیں بہن، یہ ہمارے دور کی غریب رشتہ دار ہے۔ اس کا شوہر مر گیا تھا اور پیچھے کوئی تھا نہیں تو ہم نے ترس کھا کر اسے پناہ دے دی ہے۔ بس گھر کے چھوٹے موٹے کام کر لیتی ہے اور روٹی کا ٹکڑا کھا لیتی ہے۔ ہم تو نیکی سمجھ کر کر رہے ہیں۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ کتنی صفائی سے جھوٹ بول رہی تھی اور مجھے گھر کی نوکرانی بنا کر پیش کر رہی تھی۔ میں نے ضبط کے گھونٹ پی اور خاموشی سے کچن کی طرف پلٹ گئی تاکہ سالن کا بڑا ڈونگا لا سکوں۔ میری آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے مگر میں انہیں بہنے نہیں دے سکتی تھی۔ میں کچن سے قورمے کا بھاری ڈونگا اٹھا کر واپس آئی۔ بخار اب میرے دماغ کو چڑھا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں میز کے قریب پہنچی، اچانک میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔
چکر اتنا شدید تھا کہ میرے قدم لڑکھڑا گئے اور میرے ہاتھوں کی گرفت کمزور پڑ گئی۔ چھن! ایک زوردار آواز کے ساتھ قورمے کا گرم ڈونگا میرے ہاتھ سے پھسل کر سیدھا قالین پر جا گرا۔ گرم سالن چاروں طرف پھیل گیا اور کانچ کے ٹکڑے بکھر گئے۔ مہمان گھبرا کر اپنی اپنی جگہ سے اٹھے۔ یہ منظر دیکھتے ہی میری ساس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور بجلی کی تیزی سے میرے پاس پہنچی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہہ پاتی یا معافی مانگتی، انہوں نے سب کے سامنے پوری قوت سے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ منحوس! اندھی ہو کیا؟ ساس کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ دیکھا آپ نے بہن جی، اسی لیے میں اسے مہمانوں کے سامنے نہیں لاتی۔ اس نے اپنی منحوسیت یہاں بھی پھیلا دی، اتنا مہنگا قالین اور سارا کھانا برباد کر دیا۔ مہمان حیرانگی سے کبھی مجھے اور کبھی میری ساس کو دیکھ رہے تھے۔ میرے گال پر ساس کی انگلیوں کے نشان چھپ گئے تھے اور آنسو اب چھلک پڑے تھے۔ ساس کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے میرا بازو دبوچ لیا اور جھنجھوڑتے ہوئے بولی، پہلے میرے جوان بیٹے کو کھا گئی اور اب میری بیٹی کی خوشیوں کو آگ لگانے چلی ہے۔ تمہیں تو گھر میں رکھنا ہی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ آج کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، لیکن تم باز نہیں آئی۔ عدیل جو خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے، لیکن میری سانس اپنے ہی روح میں بہتی جا رہی تھی۔ نکل جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اور یاد رکھنا آج کی رات تمہیں گھر کے اندر پناہ نہیں ملے گی۔ دفع ہو جاؤ۔ میں روتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ کر کانچ کے ٹکڑے چننے لگی۔ میری ہتھیلیوں میں کانچ چبھ رہا تھا، لیکن دل کا درد اس سے کہیں زیادہ تھا۔ سب مہمان مجھے حقارت سے دیکھ رہے تھے، سوائے اس ایک شخص کے جس کی نظروں میں اس وقت عجیب سی کیفیت تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا یہ گرا ہوا آنسو اور زمین پر بکھرا ہوا سالن میری تقدیر کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ ساس ابھی مزید کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک ایسی آواز آئی جس نے سب کو ساکت کر دیا۔ ساس کا ہاتھ دوبارہ فضا میں بلند ہوا ہی تھا کہ میں نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں اگلے تھپڑ کی منتظر تھی جو میری روح کو مزید گھائل کرنے والا تھا، مگر وہ تھپڑ میرے گال تک نہیں پہنچا۔ حال میں گرجدار اور روبدار آواز گونجی جس نے وہاں موجود ہر شخص کو ساکت کر دیا۔ بس کریں، بہت ہو گیا۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ ڈپٹی کمشنر عدیل کی تھی۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو دیکھا عدیل اپنی نشست سے کھڑے ہو چکے تھے اور ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ان کی والدہ اور بہن بھی حیرانگی سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ میری ساس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا اور انہوں نے بوکھلا کر عدیل کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ بیٹا، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہ تو گھر کے معمولی معاملات ہیں۔ ان نوکرانیوں کو سیدھا کرنے کے لیے کبھی کبھی سختی کرنی پڑتی ہے۔ تم بیٹھو، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ساس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ نوکرانی؟ عدیل نے سوالی انداز میں ساس کو دیکھا اور پھر قدم بڑھا کر میرے قریب آئے۔ میں زمین پر بیٹھی کانچ کے ٹکڑے مٹھی میں دبائے کانپ رہی تھی۔ عدیل نے میری ساس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا یہ آپ کی دور کے رشتہ دار ہیں۔ کیا آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہیں؟ اور اگر یہ ملازمہ بھی ہے تو کیا ملازم انسان نہیں ہوتے؟ جہاں فوراً اپنی ماں کی حمایت میں بول پڑی، عدیل، آپ اس 2 ٹکے کی عورت کی وجہ سے ہم سے ناراض ہو رہے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم یہ کتنی بدتمیز ہے۔ اس نے جان بوجھ کر سالن گرایا ہے تاکہ ہمارا مزہ کرکرا کر سکے۔ عدیل نے تلخ نظروں سے جہاں کو دیکھا۔ جان بوجھ کر؟ کیا تم اندھی ہو؟ پچھلے آدھے گھنٹے سے میں اسے نوٹ کر رہا ہوں۔ یہ لڑکی بخار میں تپ رہی ہے، اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، اس کا چہرہ زرد ہے۔ اسے آرام کی ضرورت تھی اور تم لوگوں نے اسے بیگار کیمپ کا قیدی بنا رکھا ہے۔ عدیل کی بات سن کر ساس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ صفائیاں پیش کرنے لگی۔ ارے بیٹا، تم غلط سمجھ رہے ہو، ہم تو اسے بہت پیار سے رکھتے ہیں۔ آج بس کام زیادہ تھا اس لیے۔ پیار سے رکھتی ہیں؟ عدیل نے ساس کی بات کاٹ دی۔ سب کے سامنے اسے تھپڑ مارنا اور ذلیل کرنا پیار ہے؟ اسے منحوس کہنا پیار ہے؟ میں یہاں رشتے کے لیے آیا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کسائیوں کے گھر آ رہا ہوں۔ یہ جملہ سنتے ہی جہارا کے ہاتھوں سے بلیڈ گر گئی۔ عدیل، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عدیل نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں جو کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ جو لوگ اپنے گھر کی عزت اور کمزوروں کا احترام نہیں کر سکتے، وہ کسی اور کو کیا عزت دیں گے؟ مجھے افسوس ہے، لیکن میں ایسے ظالم گھرانے میں رشتہ نہیں کر سکتا۔ ساس روتے ہوئے عدیل کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ بیٹا، ایسا مت کرو،
ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ منگنی والے دن ہی رشتہ ٹوٹ گیا۔ میری بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ زندگی تو آپ اس لڑکی کی برباد کر رہی ہیں۔ عدیل نے میری طرف اشارہ کیا۔ ویسے ایک بات بتائیں، یہ واقعی آپ کے رشتہ دار ہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ کیونکہ جس نفرت سے آپ نے کہا کہ یہ آپ کے بیٹے کو کھا گئی، اس سے تو لگتا ہے کہ اس کا اس گھر سے گہرا تعلق ہے۔ ساس خاموش ہو گئی، ان کی زبان گنگ ہو گئی۔ وہ سچ بتانے سے ڈر رہی تھی، لیکن عدیل کی شخصیت کا روب اتنا تھا کہ وہ جھوٹ بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ تبھی میں نے ہمت کی اور مدھم آواز میں کہا، میں ان کی بہو ہوں، ان کے مرحوم بیٹے وسیم کی بیوہ۔ میرے ان الفاظ نے جیسے بم پھوڑ دیا ہو۔ عدیل نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور دکھ کا ایک سمندر امڈ آیا تھا۔ بیوہ؟ عدیل نے زیر لب دہرایا۔ تو یہ ماجرا ہے۔ عدیل نے گہری سانس لی اور اپنی والدہ سے کہا، امی چلیں یہاں سے، اب یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ جہاں آرا اور ساس کے رونے دھونے کے باوجود عدیل اپنے گھر والوں کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ ان کے جاتے ہی گھر میں موت کا سا سناٹا چھا گیا، جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ عدیل کا یوں جانا میرے لیے تو عذاب بنے گا ہی، لیکن قدرت نے میرے لیے کچھ اور ہی فیصلہ کر رکھا ہے جو سب کی سوچ سے بالا تر ہے۔ عدیل اور ان کے گھر والوں کے جاتے ہی جیسے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ گاڑی کی آواز مدھم ہوتے ہی میری ساس کسی زخمی شیرنی کی طرح میری طرف پلٹی۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر زمین پر گھسیٹا اور چیخیں، خوش ہو اب؟ کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا تمہارا؟ میری بیٹی کا گھر اجاڑ کر اب سکون مل گیا تمہیں؟ میں نے کہا تھا کہ منحوس چہرہ مت دکھانا، لیکن تم نے جان بوجھ کر یہ ڈرامہ رچایا۔ میں درد سے کرا رہی تھی اور بخار کی شدت سے میرا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ اماں جی، خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے چکر آ گیا تھا، میرا یقین کریں۔ جہاں آرا بھی روتے ہوئے اپنے کمرے سے نکلی اور مجھ پر پل پڑی۔ امی، یہ ڈائن ہے، ڈائن۔ اس نے حسد میں آ کر میرا رشتہ توڑوایا ہے۔ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میں افسر کی بیوی بن رہی ہوں۔ نکالیں اسے ابھی اسی وقت گھر سے۔ ساس نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے صحن کی طرف دھکیلا۔ باہر سخت سردی تھی اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے صحن کے بیچوں بیچ دھکا دے کر گرایا۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ آج کی پوری رات تم اسی ٹھنڈے فرش پر گزارو گی۔ اگر تم نے اندر آنے کی کوشش کی تو ٹانگیں توڑ دوں گی، سڑو یہاں اور مرو۔ اگر صبح تک زندہ بچ گئی تو تب کی تب دیکھی جائے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے زور سے دروازہ بند کر دیا اور کنڈی لگا دی۔ میں بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ آنسو نے میرا دھندلا دیا تھا۔ میں نے گھٹنوں میں سر دیا اور سردی سے سکڑ گئی۔ بخار میرے دماغ کو چڑھا ہوا تھا اور دانت کٹکٹا رہے تھے۔ وسیم بہت یاد آ رہے تھے۔ وہ ہوتے تو کوئی مجھے ہوا بھی نہ لگنے دیتا۔ رات جیسے تیسے عذاب بن کر گزرے، کبھی ہوش آتا تو کبھی غشی طاری ہو جاتی۔ صبح کی اذانوں کے ساتھ ہی دروازہ کھلا۔ ساس باہر نکلی۔ ان کے ہاتھ میں میرا چھوٹا سا بیگ تھا جس میں میرے چند کپڑے تھے۔ انہوں نے بیگ میرے منہ پر مارا۔ اٹھو، بہت ہو گیا تماشا، اب ایک لمحہ بھی میں تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ ابھی اسی وقت دفع ہو جاؤ۔ جاؤ جا کر سڑکوں پر بھیک مانگو یا اپنے غریب باپ کے سر پر جا کر مرو، مجھے کوئی سروکار نہیں۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے بیگ اٹھایا۔ ٹانگوں میں کھڑے ہونے کی سکت نہیں تھی، لیکن عزت بچانے کے لیے وہاں سے نکلنا ہی بہتر تھا۔ میں نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو کھڑا کیا۔ ابھی میں گیٹ کی طرف پہلا قدم بڑھانے ہی لگی تھی کہ اچانک گیٹ پر دستک ہوئی۔ ساس اور جہارا چونک گئی۔ اتنی صبح کون ہو سکتا تھا؟ ساس نے جہارا کو اشارہ کیا کہ مجھے سائڈ پر چھپا دی، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ ملازمہ نے گیٹ کھول دیا تھا۔ سامنے عدیل کھڑا تھا، وہی عدیل جو کل رات رشتہ توڑ کر گیا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک۔ ساس اسے دیکھ کر ہکلا گئی۔ بیٹا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کل تو تم سب ختم کر کے گئے تھے نا؟ عدیل نے ایک نظر مجھ پر ڈالی جو سردی سے ٹھٹر رہی تھی اور بخار سے کانپ رہی تھی۔ اس نے میری حالت دیکھ کر مٹھی بھینچ لی۔ میں سب ختم کر کے گیا تھا آنٹی، لیکن ایک چیز ادھوری رہ گئی تھی، عدیل نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں پوری رات سو نہیں سکا، ایک بوجھ تھا دل پر، اسے ہی اتارنے آیا ہوں۔ جہارا کی آنکھوں میں امید کی کرن جاگی۔ کیا آپ معافی مانگنے آئے عدیل؟ کیا آپ نے اپنا فیصلہ بدل لیا ہے؟ میں جانتی تھی آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔
عدیل نے جہارہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور سیدھا چلتا ہوا میرے قریب آ گیا۔ ساس چیخی، خبردار، اس منحوس کے پاس مت جانا، ہم اسے گھر سے نکال رہے ہیں، یہ اسی قابل ہے۔ عدیل نے مڑ کر ساس کو دیکھا اور ایک ایسا جملہ کہا جس نے زمین و آسمان ہلا دیے۔ جسے آپ گھر سے نکال رہی ہیں، میں اسی کو لینے آیا ہوں۔ ساس اور جہارہ پتھر کی ہو گئیں، انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں خود حیرت کے سمندر میں غرق تھی کہ یہ اجنبی شخص جو کل تک مجھے جانتا بھی نہیں تھا میرے لیے واپس کیوں آیا ہے؟ کیا وہ مجھ پر ترس کھا رہا ہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ عدیل کی واپسی صرف ہمدردی نہیں بلکہ ایک ایسا بندھن ہے جو صدیوں سے لکھا جا چکا تھا۔ عدیل کے منہ سے یہ جملہ سن کر وہ مجھے لینے آیا ہے، میری ساس اور جہارہ کے چہروں کا رنگ فک ہو گیا۔ ساس نے ایک زوردار کہکا لگایا جس سے انہیں عدیل کی دماغی حالت پر شک ہو گیا ہو۔ تم ہوش میں تو ہو بیٹا؟ لگتا ہے تم نے میری بات سنی نہیں۔ یہ میرے بیٹے کی بیوہ ہے، اس نے میرے ہنستے بستے گھر کو برباد کر دیا ہے۔ تم اسے لے جا کر کیا کرو گے؟ اپنے گھر میں ملازمہ رکھو گے؟ ساس نے زہر خند لہجے میں کہا۔ عدیل نے سنجیدگی سے ساس کی طرف دیکھا اور انتہائی ٹھہراؤ کے ساتھ بولا، نہیں آنٹی، میں اسے ملازمہ بنا کر نہیں لے جا رہا، میں اسے عزت دینے آیا ہوں، میں صبا سے شادی کروں گا۔ یہ الفاظ کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ جہارہ کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی، شادی؟ عدیل آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ آپ مجھ جیسی پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی کو چھوڑ کر اس جاہل اور بیوہ عورت سے شادی کریں گے؟ یہ تو ہمارے گھر کی نوکرانی بننے کے قابل بھی نہیں ہے۔ عدیل نے غصے سے جہارہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بس ایک لفظ اور نہیں۔ خوبصورتی چہرے میں نہیں، انسان کے کردار اور ظرف میں ہوتی ہے، جو تم لوگوں میں مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ میری ساس غصے سے کانپنے لگی۔ وہ میرے قریب آئیں اور چیخ کر بولی، یہ میرے بیٹے کی بیوہ ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ڈپٹی کمشنر ایک بیوہ سے شادی کر رہا ہے جس کا شوہر ابھی کچھ مہینے پہلے مر گیا۔ کیا تمہیں دنیا کی کوئی اور لڑکی نہیں ملی؟ عدیل نے ایک قدم آگے بڑھایا اور پوری مضبوطی سے کہا، میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ آپ کے بیٹے کی بیوہ ہے تو کیا ہوا؟ کیا بیوہ کو جینے کا یا دوبارہ شادی کرنے کا حق نہیں ہوتا؟ ہمارا مذہب اور ہمارا قانون اسے یہ حق دیتا ہے۔ میں اسے شادی کروں گا کیونکہ میں نے کل رات اس کی آنکھوں میں جو حیا اور دکھ دیکھا ہے اس نے مجھے فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں دیوار سے ٹیک لگائے یہ سب سن رہی تھی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ بخار کی وجہ سے میرا سر چکرا رہا تھا، لیکن عدیل کی باتیں میرے دل کو عجیب سا سکون دے رہی تھیں۔ جہارہ نے روتے ہوئے کہا، میں برباد ہو گئی، اس منحوس نے مجھ پر کوئی جادو کر دیا ہے۔ عدیل، یہ عورت بہت چالاک ہے، اس نے مظلوم بن کر آپ کو پھنسایا ہے۔ خاموش ہو جا جہارہ، عدیل کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ وہ سہم گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تم لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ جو لوگ اپنی ہی بھابھی کو جانوروں کی طرح صحن میں پھینک سکتے ہیں وہ مجھ سے وفاداری کی کیا امید رکھیں گے؟ پھر عدیل میری طرف مڑا، اس نے نہایت نرم لہجے میں مجھ سے کہا، صبا، تمہیں ان ظالم لوگوں کے پاس رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ابھی تمہیں ہسپتال لے جاؤں گا اور پھر تمہارے والدین کے گھر جا کر باقاعدہ تمہارا ہاتھ مانگوں گا۔ تم اب تنہا نہیں ہو۔ ساس نے راستہ روکنے کی کوشش کی، میں اسے یہاں نہیں جانے دوں گی، یہ میرے گھر کی عزت ہے۔ عدیل نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، عزت تو آپ نے رات ہی صحن میں پھینک دی تھی، اب یہ آپ کے گھر کی عزت نہیں بلکہ میری ہونے والی ذمہ داری ہے۔ ہٹ جائے راستے سے۔ عدیل نے آگے بڑھ کر میرا بیگ اٹھا لیا۔ میں نے لڑکھڑاتے قدموں سے چلنے کی کوشش کی تو مجھے چکر آ گیا، قریب تھا کہ میں گر جاتی۔ عدیل نے مجھے سہارا دیا۔ اس وقت ساس اور جہارہ کی آنکھوں میں جو شکست اور غصہ تھا وہ دیدنی تھا۔ وہ اپنی ہی بچھائی ہوئی سازشوں کے جال میں بری طرح پھنس چکی تھیں۔ عدیل مجھے گاڑی میں بٹھا کر لے گیا۔ پیچھے مڑ کر میں نے اس گھر کو دیکھا جہاں میں نے ذلت کے انگنت لمحے گزارے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ عدیل مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہے، لیکن گاڑی میں بیٹھتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میرے سر سے کالی رات کا سایہ ہٹ رہا ہے اور ایک نئی صبح طلوع ہونے والی ہے۔ مگر یہ نئی صبح اپنے دامن میں ایک ایسا راز چھپائے ہوئے تھی جو میری زندگی کو مکمل طور پر بدلنے والا تھا۔ گاڑی میرے میکے کی گلی میں رکی تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ عدیل نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور مجھے سہارا دے کر باہر نکالا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو ابا باہر نکلے۔ مجھے اس خستہ حالت میں دیکھ کر ان کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی۔ صبا بیٹی، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ ابا کی آواز بھر آ گئی۔
اماں بھی دوڑتی ہوئی باہر آئیں اور مجھے گلے لگا کر رونے لگی۔ میری بچی، انہوں نے تمہیں مارا ہے؟ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ عدیل خاموشی سے ایک طرف کھڑا تھا۔ ابا کی نظر جب اس اجنبی باوقار شخص پر پڑی تو وہ حیران ہوئے۔ بیٹا، آپ کون ہیں اور میری بیٹی کو اس حالت میں لے کر آئے ہیں؟ عدیل نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور آگے بڑھ کر ابا کا ہاتھ تھاما۔ چچا جان، میں عدیل ہوں۔ میں صبا کو اس جہنم سے نکال کر لایا ہوں جہاں اس کی قدر نہیں کی جا رہی تھی۔ میں آپ سے ایک بہت اہم بات کرنے آیا ہوں۔ ابا نے ہمیں اندر بیٹھنے کا کہا۔ کمرے میں بیٹھ کر عدیل نے وہ سب کچھ بتا دیا جو پچھلی رات اور آج صبح ہوا تھا۔ ابا اور اماں سن کر لرز گئے کہ ان کی بیٹی کن حالات سے گزر رہی تھی۔ پھر عدیل نے ایک لمحے کا توقف کیا اور سنجیدگی سے بولا، چچا جان، میں جانتا ہوں یہ وقت مناسب نہیں ہے، لیکن میں صبا کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے وہ تمام خوشیاں دوں گا جو اس کا حق ہے۔ ابا اور اماں سکتے میں آ گئے۔ ابا نے نم آنکھوں سے عدیل کو دیکھا۔ بیٹا، تم ایک ڈپٹی کمشنر ہو اور ہم غریب لوگ۔ صبا ایک بیوہ ہے۔ دنیا کیا کہے گی؟ کیا تمہارے گھر والے مانیں گے؟ عدیل نے مسکرا کر کہا، دنیا کا کام ہے باتیں کرنا۔ میں اپنے فیصلے کا خود ذمہ دار ہوں۔ میرے لیے صبا کا بیوہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ مجھے بس آپ کی اجازت چاہیے۔ ابا نے میری طرف دیکھا۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ میرے دل میں وسیم کی یاد تھی، لیکن عدیل کا احسان اور اس کا خلوص میں انکار کرنے کے قابل نہیں تھا۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ ابا نے عدیل کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا، تم نے میری ڈوبتی کشتی کو کنارہ دیا ہے۔ اسی شام سادگی سے نکاح کی تقریب منعقد ہوئی۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا۔ جب میں نے قبول ہے کہا تو مجھے لگا کہ میری زندگی کا ایک کٹھن باب بند ہو گیا ہے۔ عدیل نے مجھے ایک نئی زندگی دی تھی، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ شخص جو آج میرا شوہر بنا ہے، اس کا مجھ سے خون کا ایک ایسا رشتہ ہے جس سے میں اور میرے گھر والے برسوں سے انجان تھے۔ نکاح کے بعد عدیل میرے پاس آیا اور بولا، صبا چلو اپنے گھر چلتے ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کون سے گھر؟ آپ کے گھر والے تو مجھے قبول نہیں کریں گے۔ عدیل نے پرسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اس گھر میں جہاں تمہارا اصل حق ہے، وہ گھر جو تمہارا منتظر ہے۔ راستے میں تمہیں ایک ایسی حقیقت بتاؤں گا جسے سن کر تمہارے پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ گاڑی ایک عالیشان بنگلے کے پورچ میں رک گئی۔ یہ عدیل کا سرکاری گھر تھا۔ میں ابھی تک سکتے کے عالم میں تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند گھنٹوں میں میری زندگی کا رخ کس طرح بدل گیا ہے۔ عدیل نے دروازہ کھولا اور مجھے عزت کے ساتھ اندر لے گیا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہی میں نے ہمت جمع کی اور وہ سوال پوچھا جو میرے دل میں کھٹک رہا تھا۔ میں نے ہاتھ باندھ کر عدیل کے سامنے کھڑی ہو گئی اور لرزتی آواز میں پوچھا، عدیل صاحب، آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ میں ایک بیوہ ہوں، ایک ٹھکرائی ہوئی عورت۔ آپ تو مجھے جانتے بھی نہیں ہیں، پھر اتنا بڑا فیصلہ کیوں کیا؟ عدیل نے میرے بندھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا اور نرمی سے بولا، صبا، ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میرے سامنے مجرم نہیں بلکہ میری شریک حیات ہو، اور رہی بات جاننے کی تو تم غلط فہمی کا شکار ہو۔ میں تمہیں آج سے نہیں بلکہ بہت سالوں سے جانتا ہوں۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ میں تو آپ سے کبھی نہیں ملی۔ عدیل مسکرایا اور اپنی جیب سے ایک پرانی تصویر نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ یہ میرے بچپن کی تصویر تھی جو ابا نے بہت شوق سے بنوائی تھی۔ یہ تصویر یاد ہے؟ عدیل نے پوچھا۔ یہ تصویر میرے پاس تب سے ہے جب میں امریکہ پڑھنے گیا تھا۔ میرے چہرے پر سوالیہ نشان دیکھ کر انہوں نے راز سے پردہ اٹھایا۔ صبا، میں کوئی اجنبی نہیں ہوں۔ میں تمہارے تایا کا وہی بیٹا ہوں جس کا ذکر تمہارے ابا اکثر کیا کرتے تھے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تایا کا بیٹا؟ لیکن وہ تو… ہاں، وہ میں ہی ہوں۔ عدیل نے بات مکمل کی۔ میرے والدین یعنی تمہارے تایا اور تائی کے پاس اولاد تھی، لیکن میری ماں کی بہن یعنی میری منہ بولی ماں اور تمہاری خالہ کے پاس اولاد نہیں تھی، اس لیے بچپن میں مجھے انہیں دے دیا گیا تھا۔ میں وہیں پلا بڑھا اور پھر باہر چلا گیا۔ میں تم سے کبھی ملا نہیں تھا، لیکن چچا جان تمہارے والد اکثر خطوں کے ساتھ تمہاری تصویریں بھیجا کرتے تھے۔ میں نے تصویروں میں تمہاری سادگی اور معصومیت دیکھی تو دل ہار بیٹھا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہی بچھڑا ہوا رشتہ تھا جس کے لیے ابا اداس رہتے تھے۔ عدیل نے جذباتی لہجے میں بات جاری رکھی۔ میں نے واپس آ کر سب سے پہلے اپنے والدین کو بتایا کہ میں شادی کروں گا تو صرف صبا سے، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے۔
میں دل محسوس کر رہ گیا اور اپنے کام میں گم ہو گیا۔ پھر اچانک مجھے خبر ملی کہ تم بیوہ ہو گئی ہو، اور جب میں اتفاقاً تمہاری نند کے رشتے کے لیے وہاں پہنچا اور تمہیں اس حال میں دیکھا تو میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں تمہیں مزید رلنے نہیں دوں گا۔ تم میری کزن بھی ہو اور میری محبت بھی۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہنے لگے۔ جسے میں اجنبی سمجھ رہی تھی وہ تو میرا اپنا خون، میرا محافظ نکلا۔ مجھے ابا کی بات یاد آ گئی کہ اللہ راستے خود بناتا ہے۔ میرا نصیب جو کل تک تاریک تھا آج عدیل کی شکل میں چمک اٹھا تھا۔ دوسری طرف میری ساس اور جہارا کو جب یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ عدیل کوئی اور نہیں، میرا اپنا کزن ہے، اور اب میں ڈی سی کی بیگم بن کر راج کر رہی ہوں، تو وہ حسد کی آگ میں جل بھن گئی۔ جہاں آرا کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا اور میری ساس کو اپنی بیٹی کے لیے اب کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں مل رہا تھا، وہ لوگ ہاتھ ملتے رہ گئے اور اپنی کرنی پر پچھتانے لگے۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ میں نے اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا، مجھے میرے صبر کا پھل مل گیا تھا۔ وسیم کی وفات اور ساس کے ظلم کے بعد اللہ نے مجھے عزت اور محبت کے ایسے مقام پر پہنچا دیا تھا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بے شک انسان تدبیر کرتا ہے، لیکن فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں۔ جو لوگ صبر کا دامن تھامے رکھتے ہیں اور دوسروں کا حق نہیں مارتے، اللہ انہیں وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ تکبر اور ظلم کرتے ہیں ان کا انجام ہمیشہ عبرت ناک ہوتا ہے۔ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے آزمائش میں ڈال دے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔